بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حسین تھیبو۔ آج ہم پروگرام میں جائزہ لیں گے حالیہ دنوں میں 3 بہت امپورٹنٹ خبریں جو پاکستان میں ہوئے۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت چیئرمین تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں نااہل قرار دیا۔ سب سے بڑی خبر اس ہفتے کی، اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے کیا واقعی یہ خان صاحب تاحیال نااہل ہو گئے ہیں جیسے میاں نواز شریف صاحب ہیں، یا اس ٹینیور تک کے لیے نااہل ہیں۔ اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ اس فیصلے کی اہمیت کیا ہے۔ جب یہ ہائی کورٹ میں جائے گا تو ہائی کورٹ کا ایکسپیکٹڈ فیصلہ کیا آئے گا، اور اس کے ریئیکشن میں پاکستان میں اس وقت جو عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ انتہا درجے پہ ہے، اور اس میں کیا ڈیمیج ہوگا یا وہ مزید بڑھے گی، وہ لوگ پروک ہوں گے، وہ لوگ اس کو نیگیٹو لیں گے یا پازیٹیو لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حالیہ دنوں میں آرمی چیف نے یہ کیٹیگریکلی کہہ دیا ہے کہ میں 5 ہفتوں کے بعد اپنی عہدے سے استعفیٰ دے کے چلا جاؤں گا اور نیا آرمی چیف آ جائے گا۔ تو نئے آرمی چیف آنے سے ملک کے سیاست پہ کوئی فرق پڑے گا، یا یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو انسٹیٹیوشن ملک کے اہم ترین ایک کریڈیبل انسٹیٹیوشن ہے، اس کے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان فیٹ اپ کے گرے لسٹ سے باہر آ گیا ہے، جس میں نہ صرف کرنٹ گورنمنٹ جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے، ڈیفینیٹلی وہ اس وقت ملک کے فارن منسٹر ضرور ہیں، لیکن اس کا کریڈٹ پچھلی حکومت کو بھی جائے گا، حماد اظہر صاحب کو بھی جائے گا، اس سے پہلی حکومتوں کو بھی جائے گا، اور خاص طور پہ اس فیٹ اپ کے لیے آرمی کے انسٹیٹیوشن میں ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ بنا تھا جس کو ایک میجر جنرل ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے اس کے لیے دن رات محنت کر کے اور اس کی تمام پوائنٹس جو ہیں وہ امپلیمنٹ کی، جس پہ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں سب لوگوں کو جنہوں نے مل کے یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا کام کیا۔ اس پہ بھی ہم تفصیلاً بات کریں گے کہ ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا، نیئر فیوچر میں ہمارے بزنسز کس طرح سے چلیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں غزالہ سیفی صاحبہ ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں، MNA ابھی تک ہیں، کیونکہ ابھی تک ان کی جو ریزائن ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا ہے۔ میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اعجاز نثار صاحب ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اعجاز صاحب ایک لیڈنگ اینالسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ٹاپ ملٹی نیشنل CEOs کے ایک بک بھی ہے جس کے ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی اکانومی پہ فوکس ہے۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ طارق حسن صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پریزیڈنٹ ہیں PMLQ سندھ کے، اس کے ساتھ ساتھ ابھی حالیہ وہ ایڈوائزر ٹو CM سندھ بھی ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں افتخار احمد صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہم اگر آپ اجازت دیں تو ہم سب سے پہلے افتخار صاحب کے پاس جائیں گے، لیکن افتخار صاحب ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ آ جائیں گے۔ اس وقت ہم میڈم کے پاس جاتے ہیں۔ میڈم یہ فرمائیے، یہ جو حالیہ فیصلہ ہے جو الیکشن کمیشن کا، اس کو آپ کے جو کور کمیٹی ہے، جو آپ کے لیگل ایکسپرٹ ہیں، وہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک فیصلہ جو آیا ہے، یہ اس کو باقاعدہ کسی اور کی زبان کو کسی اور کے منہ سے اگلوایا گیا ہے، اور کوشش یہ کی گئی ہے۔ دیکھیے ہمارا تو ویسے بھی ان پہ اعتماد نہیں ہے الیکشن کمیشن کے ہیڈ کے اوپر، اور ہم نے بارہا یہ اس کو کہا بھی ہے ہماری پارٹی نے کہ ہمیں ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے سلطان راجہ صاحب پر۔ اب مگر یہ ورڈکٹ دینا ان کی ایک تو اس میں آتا بھی نہیں ہے کہ وہ دیں، کورٹس ہیں، کچہریاں ہیں، ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ اگر الیکشن کمیشن ہر فیصلے کرنے لگ گیا تو یعنی ایک دراز قد لیڈر جو کہ پورے پاکستان کا نمبر 1 لیڈر ہے، اور جو مشہور ہے اس بات پہ کہ وہ ایماندار ہے، اور اسی بنیاد پہ
جب بالکل پاکستان ٹھیک سے ہے، میں باہر آپ سے کو دنیا یہیں سے آپ کو کنیکٹ کرتا ہوں. افتخار صاحب ہمارے پاس لائن پہ ہیں، وہ ٹریول کر رہے ہیں، ان کی لائن میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے. افتخار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی ہاں فرمائیے، حکم کیجیے گا. سر یہ فرمائیں، آپ جو حالیہ سب سے پہلے جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کتنا مضبوط ہے اور اس کا فیوچر میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے اوپر نیگیٹو یا پازیٹو کیا اثر پڑیں گے؟ اس کا فیصلہ تو عدالتیں کریں گی، میں تو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. ٹھیک، آپ کا اوپینین کیا ہے؟ آپ ایز ایکسپرٹ اوپینین، یہ جو آیا ہے اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ میں قانونی ماہر نہیں ہوں، میں آئینی ماہر نہیں ہوں. ایک ادارہ ہے، اس ادارے نے جو فیصلہ کیا ہے ان ثبوتوں کی بنیاد پہ کیا ہے، جو ثبوت اس کے پاس ہیں. جس فریق کے خلاف فیصلہ ہوا ہے وہ اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں، وہ اپیل میں چلے گئے ہیں. یہ ان کا آئینی قانونی حق ہے. اب دیکھتے ہیں عدالتیں کیا کرتی ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں فیوچر عمران خان صاحب کا؟ He will remain in the Pakistan politics. اچھا، جو لاڈلے والا لقب تھا عمران خان صاحب کو، وہ بھی کنٹینیو رہے گا؟ مجھے اس قسم کی چیزیں پسند نہیں. کسی کو ہم نے لاڈلا کہا، کسی کو ہم نے غدار کہا، کسی کو ہم نے چور کہا، کسی کو ہم نے لٹیرا کہا، کسی کو ہم نے منی لانڈر کہا. کیا نتیجہ نکلا؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی پولیٹکس سے یہ ختم ہونا چاہیے، لیکن یہ ہو تو نہیں سکتا نا سر؟ نہیں ہونا چاہیے. میں تو چاہتا ہوں، آئی ایم اے ڈیموکریٹ، آئی بلیو ان پالیٹکس، آئی بلیو ان پارلیمان، آئی بلیو ان ون مین ون ووٹ، آئی بلیو ان دی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک. خان صاحب نے جو کہا ہے کہ وہ دھرنا دیں گے، تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ دیں گے، اور اسی طرح سے جس طرح سے پرانے دھرنے ان کے کامیاب ہوئے، وہاں پہ الزام یہ ہے وہاں پہ لوگ فیسلٹیٹر بھی تھے، تو ابھی ان کے پاس اے ٹی ایم، ان کے پاس کوئی فیسلٹی ہے؟ اس قسم کی باتیں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے کہ کسی کے پاس کیا ہے. جو بھی ہوگا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. یہ کل جو گزری کل ہے، جو فیصلہ آیا، جو اس کے رد عمل میں جو پاکستان پورے میں ہوا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور آنے والی کل میں جو بھی ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا. جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں انہی پہ بات کی جا سکتی ہے. یسٹرڈے گراؤنڈ ریئلٹی یہ تھی کہ ان کے خلاف جو فیصلہ آیا اور سارے ملک کے اندر کچھ ہزار لوگ بھی ان کی حمایت میں نہیں نکلے. اب آنے والی کل میں جب لوگ آئیں گے تو پھر ہم کہہ سکیں گے نا یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کل گزری تھی اس میں کچھ ہزار لوگ نہیں نکلے، تو آپ میری بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ ابھی فیسلٹیٹر بھی نہیں ہے، اے ٹی ایم بھی نہیں ہے، تو لوگ نہیں نکلیں گے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ لوگ نہیں نکلیں گے. جو ہوا میں تو اس پہ بات کر رہا ہوں نا. میں لوگوں کے دلوں میں تو نہیں گھسا ہوا کہ وہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. کل جو ہوا، جس کا اظہار لوگوں نے کیا اپنے اپنے علاقوں میں سڑک پہ آگے، میں تو اسی پہ بات کر سکتا ہوں نا. کیا واقعی خان صاحب نے اداروں کو، انسٹیٹیوشن کو ڈیوائیڈ کیا ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس پہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی ایک ادارہ ہے، اگر پولیس ہے، تو اس کا جو آئی جی ہے وہ جس طرح آئی جی دیکھتا ہے باقی سارے کانسٹیبل سے لے کے ایس ایچ او تک اسی طرف دیکھتے ہیں. یہ بھی ٹھیک بات ہے؟ عمومی طور پہ یہی دیکھا گیا ہے کہ جو ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے، اس کی جو کمانڈ ہوتی ہے، اس کی کمانڈ کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. اور اسی کمانڈ بعض اوقات درست نہیں بھی ہوتی ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اس پہ عمل ہوا ہے. اور بعض کا درست کمانڈ ہونے کے باوجود بھی اس پہ عمل نہیں ہوا. حالیہ اگر ہم پی ڈی ایم جس کو لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب، ان کا ایک سلوگن تھا، وہ مہنگائی کے خلاف آئے تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کرنٹ سرکمسٹنسز میں وہ کامیاب گئے ہیں گورننس کرنے میں؟ وہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں پوری طرح ناکام ہوئے ہیں. اور کوئی بھی اب پاکستان میں مہنگائی کو قابو نہیں کر پائے گا، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں، خواہ شہباز ہو، خواہ آصف زرداری صاحب ہوں، یا پی ڈی ایم کی کیا کوئی اور قائد بھی ہو. الیکشن کب دیکھ رہے ہیں سر؟ میں کانسٹیٹیوشن میں چونکہ بلیو کرتا ہوں، میں تو کانسٹیٹیوشن میں دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کی یہ ڈیٹ ہے. لیکن ارلی الیکشن کال کیے جاتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے باوجود. ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ارلی الیکشن کال کیے تھے. رائٹ. اور جو یہ حالیہ چیف صاحب کا بھی ایک بیان آیا کہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور جو نیا آدمی آئے گا، تو یہ جو ڈیموکریسی کا تسلسل ہے وہ اسی طرح سے رہے گا. اس میں آپ کوئی ڈیوائیڈ، کوئی چینج، کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں؟ آپ ایک
सीनियर तज्ज़ा निगार हैं, इन चीज़ों को गहरे तरीके से जानते हैं। मैं सीनियर तजिया निगार तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ और मेरा ये मुतालबा है कि हर अदारा आइन के अंदर दी गई हदूद के मुताबिक काम करे और उससे बाहर मत जाए। और जब बाहर गया है और बाहर जाने के जो नतीजे निकले हैं वो आपके सामने हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब। एक हम छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और बाद हम मैडम की वहीं से बात कंटिन्यू करते हैं जो खान साहब के बारे में बता रही थी। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे इफ्तिखार साहब से जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनका कहना ये है कि इमरान खान साहब के लिए कुछ हज़ार लोग निकले थे और जो हमने उनसे सवाल किया कि वाकई इमरान खान साहब आज भी लाडला हैं और उनको सपोर्ट हैं, तो वो उन पे कोई तफसीलन बात करने के लिए तैयार नहीं थे। तफसीलन बात मैडम से पूछते हैं। जी मैडम फरमाइए, आप पहले तो आप अपनी बात कंटिन्यू कर रही थी कि ये जो केस है, इस केस के आपकी जो लीगल एक्सपर्ट टीम है उनका क्या ओपिनियन है? देखिए जी, अब पीर वाले दिन जाएंगे हम, इसको हाई कोर्ट में प्ली करेंगे इसकी, और इंशाअल्लाह जो कि हक़ाइक़ हैं और जो आपके पास हमारे पास जो भी कुछ रियलिटी और फैक्ट्स मौजूद हैं उनको प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट जो है वो ही हम उसको इस काबिल समझते हैं कि कोर्ट अपना फ़ैसला देगा और वो उस लेवल पे है जहाँ पे ये फ़ैसले जो हैं वो सही तौर पे अंजाम दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को हम रद्द इसलिए करते हैं कि हम इलेक्शन कमिश्नर जो हेड हैं उनको नहीं मानते और उनको हमने मुतनाज़ शख्सियत समझा हुआ है और हम समझते हैं कि उनका जो बयान है और जो उनका बयानिया जो भी रहा है वो सारा पीडीएम से रिलेटेड है। इसलिए हमने हमेशा कहा कि उनकी जगह किसी और को जो कि मुतनाज़ शख्सियत ना हो उसको रखा जाए वहाँ पर। और अब इसके बाद ये जो पीएमएलएन के जो वो शख्स जो कि मुल्क से बाहर इस वक्त बैठे हुए हैं, उनकी कहीं भी अल्फाज को लेकर इन्होंने अपना वर्डिक्ट दिया है और मेरे ख़्याल में लोगों ने तो वर्डिक्ट दे दिया है। लोगों ने वर्डिक्ट दिया है कि वो इमरान खान के साथ हैं, मगर कोर्ट का वर्डिक्ट हम रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट करेंगे और जब तमाम मसवदे और तमाम जो हक़ाइक़ हैं प्रेजेंट होंगे तो हमें यकीन है कि इमरान खान बिल्कुल इससे बरी-उज़्ज़मा होंगे और क्लैरिटी के साथ बाहर आएंगे इंशाअल्लाह। राइट। एजाज साहब आपके पास आएंगे। आप पढ़ते भी रहते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं, आप इन लोगों से सबसे मिलते भी रहते हैं, खान साहब से भी मिलते रहते हैं, तो मियाँ साहब से भी मिलते रहते हैं। क्या वाकई आप समझते हैं कि इमरान खान साहब एक माजी का हिस्सा हैं, अब उनकी फिर आगे हुकूमत नहीं आएगी? थैंक यू। पहले तो बहुत शुक्रिया बुलाने का। वेलकम सर। और मैं तो एक चीज़ नोट करूँगा, देखता हूँ इस सारे सिनेरियो को, इस एपिसोड को, कि होता ये है कि जब आप किसी को दीवार के साथ लगाते हैं तो वो बाउंस बैक होता है और ये हर दफ़ा होगा, ये हिस्ट्री का, तारीख का ये है। अदरवाइज़ अगर 6 महीने पहले, क्योंकि हमारा अनफॉर्चुनेटली एक प्रॉब्लम है एज अ कंट्री, एज अ नेशन, एज अ पर्सन, कि हम हर बंदा हर चीज़ का एक्सपर्ट है। हमारे मुल्क वाहिद है जहाँ 22 करोड़ डॉक्टर मिलते हैं आपको। सही बात। 22 करोड़ इकोनॉमिस्ट मिलेंगे, 22 करोड़ आपको पूरे के पूरा मुल्क आपको जनाब जी जना समझता है कि ये मुझे सारे मामलात का पता है, पॉलिटिक्स का। तो मेरी जो एक एनालिसिस है वो ये कहता है कि जब आदमी इस लेवल पे आ जाता है तो आप किसी छोटी सी चीज़ को, जी तोशा खाना है, ठीक है, लीगल इश्यूज़ है, जनरल है, हर बंदा इक्वल है कानून की नज़र में, उसमें होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अगर ओबामा जब था अपना प्राइम मिनिस्टर था, अपना प्रेसिडेंट था यूएसए का, उसकी बेटी ने भी अगर इशारा तोड़ा था तो शी वॉज रिस्पॉन्सिबल, उसको भी टिकट मिला था। तो वो जो मुल्क हैं जो रूल ऑफ लॉ, लेकिन बदकिस्मती से तैबो हमारे प्रॉब्लम यह है कि हमारा लॉ ऑफ रूलर है। ये जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं ये लॉ ऑफ रूलर है असल में। चंद अशरफिया हैं जिसको हम एलीट्स कहते हैं, ये सारे वो जो हम तो सारे जो ना एक वो जो पपेट शो बचपन में हम स्कूल में देखा करते थे कि बच्चे होते थे, हम बैठ जाते थे और वो एक पपेट्स को आते थे, उसकी स्ट्रिंग्स जो होती थी वो ऊपर एक कपड़ा होता था, उसके ऊपर किसी के हाथ में होती थी, वो नज़र नहीं आते थे, ठीक है जी।
تو وہ کچھ اسٹرنگس ہیں اور سارے جو پپٹس ہیں، یہ پپٹری کا ایک باقاعدہ شو ہوتا ہے لاہور میں، اجوکا تھیٹر والے کرتے ہیں۔ یہ آپ کا اشارہ امریکہ کی طرف ہے؟ نہیں سر، میرا اشارہ امریکہ کی طرف نہیں ہے، امریکہ بعد میں آتا ہے۔ سچی بات بتائیں کہ جو قومی آزاد ہوتی ہے نا جی، یہ قومی جن کے اندر سیلف رسپیکٹ ہو، اپنے فیصلے خود کرتی ہیں، وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کے اوپر پریشرائز کر سکتے ہیں، آپ کو ورلڈ بینک FATF کے ذریعے آپ کو تھوڑا سا کھینچ سکتے ہیں، لیکن جن کے پاس اپنی خود مختاری ہوتی ہے۔ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گا جملہ کہہ کے، چرچل جب چلا گیا ادھر، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، تو جب جرمنی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، سارے کوئی ایک بلڈنگ نہیں تھی برلن کے اندر، تو جب وہ جہاز سے اترا تو اس نے نا بچے، کیونکہ جرمن فٹ بال بڑے شوق سے کھیلتے ہیں، تو ایک بچے کا بال چرچل کے پاؤں کو لگ گیا، حالانکہ اس سے پہلے جرمنی نے پورا برطانیہ کو، لنڈن کی تو مطلب اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ تو وہ جب آیا دیکھنے، جنگ ختم ہو چکی تھی سیکنڈ ورلڈ وار، تو بچہ غصے سے نہ آ کے کھڑا ہو گیا، کہتا جی مجھے میری بال دو، جو اس کے پاؤں سے لگ کے آگے چلی گئی۔ تو اس نے جرمن لینگویج میں تو اس نے پوچھا کہ کیا کہہ رہا ہے، تو اس کے بتایا سر یہ بال، اوکے۔ اس نے بال پکڑی، غلطی کی معافی مانگی چرچل نے، اور اپنی بال اس بچے کو پکڑائی، اس کی بچے کی، اور اسے سوری کہا، اور اس نے ایک لکھا جملہ جو کہ اس کی ہسٹری میں، بایوگرافی میں لکھا ہوا ہے کہ وی ڈسٹرائڈ ایوری تھنگ ان دس جرمنی، کوئی ایک بلڈنگ نہیں بچی، بٹ وی کین ناٹ ڈسٹرائے دا سیلف رسپیکٹ آف دس نیشن۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کی جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ نہیں ہے؟ سر بہت ہے، وہی تو کہہ رہا ہوں میں، یہ باؤنس بیک ہوا، میرا پہلا جملہ تھا نا کہ یہ باؤنس بیک ہوگا۔ آپ کسی بندے کو اچھا بھلا 6 مہینے کا انالیسس کر لیں، 6 مہینے عمران خان صاحب کی جو ریٹنگز تھیں زمین پہ آ گئی تھیں، آپ نے آسمان پہ پہنچا دیا، بس یہ ہے کنکلوژن۔ اچھا رائٹ، ہم طارق حسن صاحب کو بات ہے۔ سر آپ نے مشکل حالات بھی دیکھے اس وقت بھی، جب نعمت اللہ صاحب کے دور میں بھی آپ کا بہت اچھا کام بھی آپ لوگوں نے بہت اچھا کیا، پھر آپ PMLQ کے ساتھ بھی رہے، پھر ابھی جو برادران کے ساتھ کنفلکٹ ہوا آپ نے بڑے اچھے طریقے سے دونوں کے ساتھ مل کے ان کو بیلنس بھی کیا، اس وقت آپ ایڈوائزر بھی ہیں CM سندھ کے، یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ تھینک یو تھیبو صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آج مجھے آپ نے بلایا۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو یا کوئی بھی لیڈر ہو، تو وہ اس ادارے کو سب سے پہلے نشانہ بناتے ہیں، ٹھیک، اور پھر اس کے بعد وہ خفیہ ہاتھوں کی بات کرتے ہیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ بات یہ کہ جب نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا، ان کے خلاف بہت بڑی باتیں ہو رہی تھیں، میں ان کا ترجمان نہیں ہوں لیکن ایک بات کروں، فیصلہ ان کے خلاف ایک تنخواہ بچے سے جو ہے سیلری لینے پہ، اور ان کو جو ہے آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اور اسی طرح ابھی عمران خان صاحب کے خلاف جو چیزیں آئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور الیکشن کمیشن بھی یہ بات جانتا ہے، میں کوئی وکیل نہیں ہوں لیکن الیکشن کمیشن بھی یہ بات جانتا ہے کہ کل اس کی چیزوں کو اس نے پروف کرنا ہے، کیونکہ اس سے اوپر ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ سے اوپر سپریم کورٹ ہے۔ اگر ہائی کورٹ میں بھی جو فیصلہ آ سکتا ہے، مے بی عمران خان صاحب کے حق میں آئے، مے بی ان کے اگینسٹ اسی فیصلے کو برقرار رکھیں، اور پھر سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس میں تو الیکشن کمیشن نے جو بھی فیصلہ دیا ہوگا اس کے پیچھے بڑے ایویڈنسز ہوں گے، ان کے ایویڈنسز کے ساتھ یہ فیصلہ دیا ہوگا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ انہوں نے جی کسی کے کہنے پہ ایک فون ان کو کال آ گئی کہ جی عمران خان صاحب کو لٹکا دو، اور انہوں نے لٹکا دیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ سپریم کورٹ نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی آپ کہیں اس کو اپیل نہیں کر سکتے۔ دس از دا الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ فرسٹ اسٹیپ میں جیسے آپ نے بتایا کہ یہ منڈے کو ہائی کورٹ جائیں گے اسلام آباد، وہاں پر بھی جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ تو حالات میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ فیٹف، کیونکہ فیٹف کی وجہ سے پاکستان بہت ڈسٹرب رہا ہے، صحیح، اس کی جو پابندیاں تھیں، اس کے جو معاملات تھے، اس کی وجہ سے بہت ڈسٹرب رہا، ہماری اکانومی اس کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہوئی۔ امید ہے کہ اب یہ ہم اس کی گرے لسٹ سے نکل گئے ہیں، اور اب ہمیں کچھ ریلیف ملے گا بہت ساری چیزوں میں، جس سے ہماری اکانومی میں بہتری آئے گی۔ تو اچھے دنوں کی امید کرتے ہیں بہرحال، لیکن اگر یہ اس فیصلے کو لے کر میں سمجھتا ہوں قانونی جنگ لڑنی چاہیے PTI کو، ان کا قانونی حق ہے اور آئینی حق ہے، لیکن روڈوں کو بند کرنا اور پاکستان کے اندر احتجاج کرنا اور پورے لوگوں کو موو کر کے اسلام آباد لے جانا، تو اس سے تو ویسے ہی ملک کے حالات خراب ہیں، مزید حالات خراب کرنے کی طرف جائیں گے تو پھر ان کی مرضی۔ رائٹ، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آ کے میڈم سے بات کرتے ہیں کہ قانونی راستہ اختیار کیا جائے، کیونکہ جس طرح سے طارق حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک اس چیز کا متحمل ہی نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ روڈ بند کریں، روزگار بند کریں، اکانومی کے
पहिए को आप रोकें। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे तारिक हसन साहब से जिन्होंने बताया कि इस वक्त पाकिस्तान के सर्कमस्टेंसेस ये हैं ही नहीं कि हम रोड बंद करें, हम प्रोटेस्ट करें। मैडम, ये आप समझती है कि ये कोई ऐसा फार्मूला लाया जा रहा है जिसमें इमरान और नवाज़ एक ही कटड़े में दोनों खड़े हो गए हैं, दोनों के केसेस भी सेम हैं, और इन दोनों को फिर आगे जाके जिस तरह से आपने फरमाया कि वो कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट दोनों को ही क्लियर कर दे और दोनों ही सादिक और अमीन हो जाए? देखिए, आपने जो बात की मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, मगर टेक्निकली शायद कर रहे हूँ। मगर तोशा खाना का तो मामला हमने खोला था हमारी हुकूमत के ज़माने में। ठीक। और तोशा खाना के जो लवाजमात जो जिस तरह से करप्शन हुई है, वो तो आसिफ अली जरदारी का फाइल्स खोल लीजिए, इनकी खोल लीजिए, नवाज शरीफ वाले, इन्होंने तो वहाँ से गाड़ियाँ तक उड़ाई हैं और करोड़ों की गाड़ियाँ कुछ लाखों में ख़रीदी हुई हैं और अपने कब्ज़े में की हैं, और न जाने क्या क्या कुछ। इमरान खान के ज़माने में आप देखिए, गुजारिश सुने ना, ये भी तो नहीं हो सकता ना कि आप कहें कि हाँ ये चीज़ें आई थी, हमने बेच के रोड बना दिया। नहीं, ये भी तो नहीं हो सकता ना। वो बुरे थे तो ये तो नहीं हो सकता कि आप इसको ये काउंटर आर्गूमेंट्स करें कि वो चोर थे तो हम भी चोर हैं। देखिए, वो चोर थे तो हम भी चोर हैं, चोर तो चोर हैं मगर हम चोर नहीं हैं। ठीक है। इस वजह से अवाम सड़क पे निकल आई और इमरान खान ने बिल्कुल उनको हवा नहीं दी कि तुम सड़क पे निकलो और ये करो। एक गम गुस्सा है, अवाम साथ हैं, एक बड़ा लीडर है, लोग उसे मानते हैं, उसकी बात को लोग यकीन रखते हैं और ये जानते हैं कि वो झूठा नहीं है और वो बेईमान नहीं है। और इसका जो वो है कि आप तीन टेलीथॉन्स के अंदर आप देखिए कि जिस वक्त तमाम मीडिया हाउसेस पे इमरान खान की स्पीचेस भी बैन हुई थी, इनकी कोई स्पीचेस उस तरह से बैन नहीं थी। उस तरह से थी कि इनके कन्विक्टेड लोग थे और उस तरह से निकले हुए हैं, तो इनका कोई हक़ नहीं बनता कि ये अवाम से मुखातिब हों टेलीविज़न के। और जब इन्होंने बाहर जाके मुखातिब हुए हैं लंदन से, तो इन्होंने क्या बातें की हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने बातें की हैं। इमरान खान ना मुल्क से भागे हैं, ना उनको दिल का दौरा पड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बिल्कुल ठीक हैं वो, और ना उनको किसी इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ा है। जब सैलाब आया है, जो कि एक रियलिटी है, जिस तरह कोविड एक रियलिटी थी, इस तरह सैलाब भी एक रियलिटी है, और ये लोग जो हैं वो मुंतशिर हुए हैं, अपने घरों से बेघर हुए हैं, और उसके नतीजे में जब पूरा बैन था तमाम चैनल्स पे, तो उस वक्त इमरान खान बैठे और उन्होंने टेलीथॉन किया, और उन 3 टेलीथॉन 3-3 घंटे के टेलीथॉन्स के अंदर 15 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे जमा किए सैलाब ज़दगान के लिए। उसके लिए एक हिकमत अमली तैयार हो रही है, जो कि सानिया नश्तर, जिसने पहले भी, जो कि मशहूर हैं अपनी स्ट्रैटेजी पे और ईमानदारी और अपनी प्लानिंग पे, उनके थ्रू इक़दाम किया जाएगा। अगर आपके पास 5 लाख रुपए भी जमा हो जाते हैं ना, और आपके पास उसको सामान को पहुंचाने की तरीक़ाकार नहीं है, तो आप उसको नहीं पहुंचा सकते। अच्छा, क्या आप ये समझती हैं कि खान साहब जो हैं बज़ात ख़ुद वो क्रेडिबल आदमी हैं, और ये जो तोशा खाना के जो केस आया है, इसमें उनकी फैमिली इन्वॉल्व है? देखिए, उसमें इनकी कोई फैमिली इन्वॉल्व नहीं है। इसमें उन्होंने डायरेक्ट इमरान खान को ही कोशिश की है दबाने की और उसी नहज पे लाने की कि ठीक है, तुमने हमें करप्ट कहा तो हम भी तुम्हें करप्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। उसी के नतीजे में अपील की जाएगी हाई कोर्ट के अंदर, और तमाम जो भी आप हमारे पास उसकी चीज़ें हैं वो प्रेजेंट की जाएंगी, और ये हमारा हक़ भी है। और मगर अवाम का जो गम और गुस्सा है उसको कल आप देखें, अगर चाहते तो इसको इश्तिहा दी जा सकती थी। जैसे इन्होंने कहा एनालिस्ट साहब ने कि जी कुछ हज़ार लोग थे। कौन से शहर की बात कर रहे हैं? कौन से शहर में कुछ हज़ार लोग थे? हर शहर में हज़ारों लोग थे। कहाँ कहाँ सड़कें बंद हुई। जब तज्जिया किया गया तो इमरान खान साहब ने ख़ुद स्पीच की और उन्होंने कहलवाया वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से कि इसको ख़त्म कीजिए, और अब जिस तरह से पुरअमन तरीके से घर से निकले थे, ऐसे ही पुरअमन तरीके से वापस चले जाएं। मैं कॉल दूंगा और जब कॉल दूंगा तब तुम निकलना। ये तारिक साहब ये कह रहे हैं कि ये कॉल ना दें, इनको कहें कि वो लीगल कॉल देते हैं, जाफरानी कपड़े पहने हुए
اور وہ لیگل راستہ جھولنے آ جاتے ہیں. لیگل راستہ لینا. نہیں, لیگل راستہ تو صرف ہمارے لیے کیوں ہے, لیگل راستہ ان کے پھر لیے تو کیوں نہیں؟ دونوں ہی برابر ہو گئے نا. نہیں دیکھیں, ہم تو کہہ ہی نہیں رہے, مثال- ہم تو یہ کہہ مثالیں نہیں بڑی رہے, ہم دیتے تو ہیں. یہ میں- کہہ رہے ہیں کہ ہم میڈم- لیگل راستہ ہی اختیار کریں گے, اور اگر ہم نے اناکی کریٹ کرنی ہوتی تو عمران خان کہتے کنٹینیو کرو بھائی جب تک جی فیصلہ طاہر نہیں صاحب آپ آتا. کچھ کہنا چاہ تو رہے اس ہیں. بات کو وہ رنگ دینے کی کوشش ہی کیوں دی جا رہی ہے جو ہے ہی نہیں. سر آپ نے وہ میری بات خود کر دی کہ پھر ان میں اور ان میں کوئی فرق تو نہیں رہے گا. پھر فرق نہیں رہا نا. دیکھیں آپ اگر یہ مثال دیں گے جی انہوں نے کروڑوں روپے کھا لیے تو ہم نے اگر لاکھوں کھا لیے, کچھ کروڑ کھا نہیں, لیے تو ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے لاکھوں کھا لیے, کیوں کھائے گا عمران خان, تو 1 روپے کا کھانے کا وہ نہیں. میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوئی ہوگی آخر یہ کیس بنا نا. اگر ایک آؤٹ آف کسی چیز میں تو کیس نہیں بن جاتا کوئی بھی. جیسے آپ نے کہا اگر وہ نہیں انوالو تو ان کی کوئی نہ کوئی. دیکھیں ہائی کورٹ پڑا ہوا ہے, ہائی کورٹ میں بھی چیزیں آ جائیں گی, اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ بھی ہے, انشاءاللہ فورمز موجود ہیں. بالکل ٹھیک. بہرحال لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سمجھیں, چیزوں کو دیکھیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں چلے. اس وقت کووڈ بہت بڑا ایک ہم پہ مسئلہ آیا تھا. کووڈ میں لوگوں کے گھر تباہ نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد سیلاب آیا سر, کووڈ میں لوگوں کے گھر تباہ نہیں ہوئے تھے. کووڈ میں لوگوں کے جانور نہیں مرے تھے. کووڈ میں لوگ خود افیکٹ ہوئے تھے, اور وہ جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو اس کے بعد وہ گھروں میں بیٹھے تو اس سے کافی سیف ہو گئے تھے. یہ تو بیچارے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے, ان کے جانور تباہ ہو گئے, ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں. پاکستان ایک اکنامک کرائسس کی طرف چلا گیا. آپ مجھے بتائیں نا, آپ کے پاس فوڈ سیکیورٹی کے مسئلے ہو گئے ہیں, آپ کے پاس ہیلتھ کے مسائل ہو گئے ہیں, ان علاقوں کے اندر ڈائریا اور ڈینگی اور کتنے امراض پھیل چکے ہیں. تو ہم ان کو دیکھیں اس وقت, یا اپنی سیاست بچانے کے لیے روڈوں پہ نکل آئیں کہ جی مجھے ہٹایا تو پاکستان ختم ہو جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے, لیکن آپ جو ہے وہ روڈوں پہ بند کر دو, پورا پاکستان بند کر دو. ایگریڈ. اعجاز صاحب آپ کوئی سلور لائننگ بتائیں نا. بات یہ ہے کہ یہ تو سیاست کی باتیں ہیں کہ وہ اس کو نیچے دکھائے گا, وہ اس کو اوپر دکھائے گا, میاں چھوٹا دکھائے گا, عمران بڑا دکھائے گا, زرداری چھوٹا دکھائے. تو سلور لائننگ بتائیں, فیٹ اپ کے بعد پاکستان کے لیے کوئی ٹریڈ اپرچونٹیز, خاص طور پہ ہماری رشیا کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. بلال صاحب نے کچھ دن کہا امریکہ کے ساتھ بھی ہمارا ٹریڈ اتنا بڑا ہے. جو عمران خان صاحب کی سے نو ٹو امریکہ تھا وہ سلوگن کتنا ویلڈ تھا, کیونکہ ہمارا جو ٹریڈ ہے اگر ہم 28 بلین کر رہے ہیں تو 70% تو EU کو کر رہے ہیں, امریکہ کو کر رہے ہیں, وہ تو ایک ہی ہے. تو پھر ٹریڈ کس کے ساتھ, سلور لائننگ بتائیں. پہلے میں اس پہ ایک کلیئرٹی, سوری آپ کا میں بیچ میں انٹرفیئر کر رہی ہوں. عمران خان نے سے نو ٹو امریکہ ٹریڈز پہ یا کسی چیز سے نہیں کہا تھا. ایبسلیوٹلی ناٹ, صرف اس لیے کہا تھا کہ ہمارے جو ملک ہے اس کو اڈے کے طور پہ استعمال نہ کیا جائے ہمارے ہمسائے ممالک کے لیے. بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ ساری گفتگو میں سلور لائننگ کیا ہے. جی سر. تو میں سمجھتا ہوں چاہے کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی ایلیٹ ہو, کوئی بھی ہمارے جو اوپر اسٹیبلشمنٹ ہو, جب تک چارٹر آف اکانومی نہیں ہوگا, جب تک آپ کی پالیسی میکنگ پہ کام نہیں ہوگا, یہ باتیں کر دینے سے, یہ چھوٹے چھوٹے نان ایشوز کو ایشوز بنا دینے سے ملک آگے نہیں چلے گا. پھر FATF سر اس کا بینیفٹ ٹھیک ہے, کچھ ہمیں لونز مل جائیں گے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لون ہمیں مل جائے گا, کچھ ریسکیجولنگ ہو جائے گی لونز کی, لیکن فائدہ اسی صورت میں ہوگا جب ہماری پالیسی میکنگ پہ کام ہوگا. 10 ایئرس تک آپ کے چارٹرڈ آف اکانومی میں آپ 10 ایریاز پکڑ لیں, 5 ایریاز پکڑ لیں, آپ ID پکڑ لیں, آپ کا انفراسٹرکچر پکڑ لیں, آپ کا لوجسٹکس ہے, سپلائی چین ہے, ٹھیک ہے, یہ 5 ایریاز آپ 4-5 ایریا جس میں اکنامک انڈسٹریلائزیشن ہے, اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کریں یار. اس وقت انفلیشن ہے, انفلیشن کا کیا ہوا, ایک تو چیزیں مہنگی ہو گئی, اس کو اب اس وقت ڈی انفلیشن چل رہی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے ایک طرف اپنا مہنگائی ہے اور دوسری طرف بے روزگاری ہے. یعنی کہ ایک طرف لوگ جاب, چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں ان کی جابس ختم ہو رہی ہیں, SMEs ختم ہو رہی ہیں, ایویپوریٹ ہو رہی ہیں, مڈل کلاس ٹوٹلی وائپ آؤٹ ہو گئی ہے. اس کو دیز آر دی ایشوز, لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں. لوگ پہلے پوچھتے تھے آپ کا حال کیا, پوچھتے ہیں بجلی کا بل کتنا ہے. صحیح بات. یہ وہ ایشوز ہیں, ان لوگوں کو اس سے کنسرن ہے. عمران خان کے توشہ کرنے کے کیس نہیں ہے کسی کو, یا نواز شریف باہر بیٹھا کیا کر رہا ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ لوگوں کی گھر میں لوگوں کی بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں. لوگوں نے گھروں کا, اگر گاڑی کسی نے غلطی سے لے لی ایک سفید پوش نے, اس کو اس کی قسط دینی ہے, اس نے گھر کا کرایہ دینا ہے, وہ بیچارہ اس نے اسکول میں بچوں کو پڑھانا ہے, اگر وہ بیمار ہو جائے اس کو دوائی چاہیے. بھائی لوگ جاتے ہیں میڈیکل اسٹور پہ, میں نے ایک ریسرچ کیا, لوگ اپنی دوائی بھی نہیں پوری لے پاتے, آدھی سے آدھی دوائی لیتے ہیں کہ یار چلو مر تو نہیں جاؤں گا. سر یہ وہ میں نے وہ ایشوز کیا, اور اس کا حل کیا بتایا, چارٹر آف اکانومی, اور 10 ایئرس تک 5 ایریاز, میں نے ایریاز بھی بتا دی ہیں جس میں آپ کو ڈالر چاہیے, اور 2 چیزیں ڈرائیور جس سے اکانومیز گرو کرتی ہیں, ایک آپ کی FDI اور ایک آپ کی ایکسپورٹ.
اور اس کے لیے یہ بیسک چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو یہ پورا چین بتائی. رائٹ سر. ابھی طارق حسن صاحب, ابھی آپ گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں, سندھ گورنمنٹ کا, کیونکہ آپ ایڈوائزر ہیں سی ایم کے, تو ریلیف کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس فلڈ میں, اس میں کوئی جو ایسا عمل جس میں یہ ساری چیزیں اس پہ کچھ کنٹرول کیا جائے, کچھ ہم سے شیئر کریں جو آنے والے دنوں میں کچھ بہتری آئے؟ دیکھیے مجھے تو ابھی تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہے میں آیا ہوں, تو جو ہم نے دیکھا اور جو ہم نے وہاں پر جا کے خود میں کرتا رہا ہوں, کافی ریلیف کا کام کرتا رہا ہوں اپنی پارٹی کی طرف سے, مسلم لیگ کاف کی طرف سے ہم نے کافی سامان ڈسٹریبیوٹ وہاں کیا ہے. ایکچولی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑا آپ کے اوپر ڈیزاسٹر آیا, اور بہت بڑی جو ہے اس کا سندھ کا بہت بڑا ایریا اس میں جو ہے وہ کورڈ ہوا. آپ خود بھی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں, ہم بھی سندھ سے تعلق رکھتے ہیں. باہر کے لوگوں کو شاید اس کا اندازہ نہیں ہے, یا سندھ کے علاوہ اور پنجاب کے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا اور کتنا بڑا ایریا سندھ کا پانی میں ڈوب گیا. میں گیا ہوں, مطلب ہمیں 50-60 کلومیٹر تک خشک ایریا نہیں ملا. لوگوں کو اگر ان کی کسی پیارے کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ان کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی. اب اس میں گورنمنٹ کا تو قصور نہیں ہے, صحیح بات, وہ سوشل میڈیا پہ چلتی تھی کہ جن کو دفنانے کی جگہ نہیں مل رہی, گھر ڈوب گیا, مسجد ڈوب گئی. سندھ گورنمنٹ کو اپنی ایکٹیویٹیز کو تیز کرنا چاہیے, میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. تمام این جی اوز جو اپنے اپنے طور پہ کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک ایسی اسٹریٹجی بنائیں, کیونکہ آگے آ رہی ہے سردی, اور سردی میں جو ہے وہ سندھ کے جو لوگ اپنے گھروں سے ڈسلوکیٹ ہوئے ہیں, وہ کیمپ میں رہ رہے ہیں, وہ کس طرح اپنی فیملی کے ساتھ کیمپ میں رہیں گے, جو سردی کو روک نہیں سکتی. اب تو سندھ کا موسم چینج ہونا شروع ہو گیا ہے, تو اب ان کو کیمپس بھی ایسے چاہیے جو تھوڑے سے سردی برداشت کر سکیں. لوگوں کو زمین پہ بھی اب ڈالنے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے. بہت بہت شکریہ طارق حسن صاحب, بہت بہت شکریہ اعجاز نثار صاحب, بہت بہت شکریہ میڈم غزالہ سیفی صاحب. ایک چیز اجازت ہے جانے سے پہلے ایک لائن بولوں. جی جی پلیز. صرف جو بنیادی چیز ہے نا اس ملک کی, جو چیز چاہیے وہ امید ہے. اس وقت ہمیں لوگوں سے, اپنے پولیٹیشین سے, اپنے عام لوگوں سے امید نہیں چھیننی چاہیے. امید نہیں چھیننی چاہیے, امید قائم رکھیں. اسی پوائنٹ پہ آج ہم پروگرام کا اینڈ کر رہے ہیں کہ یہ جو جھگڑا ہے پولیٹیشنز کا, خاص طور پہ خان صاحب کو نااہل قرار دینے کا, میاں صاحب کو پاکستان میں آنے کی تیاریوں کا, یہ سارے کچھ چلتے رہیں گے. لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ بینگ اے انڈیویجول ہم پاکستانی ان لوگوں کی خدمت کریں, ان لوگوں کی جا کے مدد کریں جو پاکستان کے تقریباً 70% لوگ اس وقت فلڈ میں سروائیو کر رہے ہیں, جن کی خاص طور پہ جو 2 چیزیں تھیں جن کا ان کا سروائیول تھا, نمبر 1 ایگریکلچر اور نمبر 2 جو ان کے مال مویشی تھے. وہ دونوں چیزیں ان کی جو فرسٹ لائف لائن تھی وہ تباہ ہو گئی ہے, ایگریکلچر بھی اور ان کے جانور بھی. ان کے لیے نیئر فیوچر میں کوئی ہوپ نہیں ہے. تو جتنا بھی ہو سکے ہر بندہ, ہر پاکستانی جا کے ان کی مدد کریں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.